سردار مسجد حرام ہے. آپ جس چیز کو دیکھیں گے اٹھا کر دیکھیں. ہم دیکھ لیں ہم سوال مگر کو جمعرات جمعہ یہ جتنے بھی بار ہے تو سردار کون سا ہے؟ جمعے کا دن سردار ہے. اگر دن کی نسبت کی جائے تو دن کا سردار کون سا ہے؟ جمعے کا دن. جمعے کا دن یہ سردار ہے. اگر مہینوں کو دیکھا جائے تو رمضان جیسا مہینہ ہے. مہینوں کو دیکھا جائے تو رمضان جیسا مہینہ نہیں. اگر آ جائے راتوں کی بات تو جس میں ایک یہ شب برات کی رات شب قدر کی رات بھی آتی ہے, لیلۃ القدر کی بھی رات آتی ہے. شب برات کی بھی رات آتی ہے اور لیلۃ القدر کی بھی رات آتی ہے. یہ وہ رات ہے جو آج کی رات ہے. مفتی صاحب کہہ رہے تھے کچھ لوگ فتوے دیتے ہیں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں. کتنی کتابیں ہیں؟ 6 کتابیں. ان میں سے ترمذی شریف کی پہلی حدیث جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, سنو اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہی جو روایت ہے یہ روایت کے لحاظ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی راوی ہے, مروی ہے. یہ حضرت ابو عائشہ صدیقہ سے بھی مروی ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے. سنو کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ وہی رات ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے, حجرے پاک میں سوئے ہوئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رات کو میری اچانک آنکھ کھل گئی. رات کو آنکھ کھلی, میں نے دیکھا تو میرے آقا بستر پر موجود نہیں تھے. میرے آقا بستر پر موجود نہیں تھے. آپ فرماتی ہیں میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اٹھ کے کھڑی ہوئی, دیکھا باہر نکل گئی حجرے سے باہر دیکھا میرے آقا تشریف, میرے آقا نظر نہ آئے, میرے آقا نظر نہ آئے. آپ فرماتی ہے میں ادھر سے مسجد سے میں باہر نکل گئی حتیٰ کہ جنت البقیع کی طرف گئی تو میرے آقا وہاں پر نظر آئے, وہاں پر تشریف فرما تھے. میرے آقا مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا عائشہ ہے تو ہے, رات کو کیا کر رہی ہو؟ کیا تیرا گمان یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا؟ بات حضور کی ہے لیکن دیکھو اللہ, میرے آقا نے فرمایا یہ حدیث شریف کے لفظ ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا کہ تو یہ گمان کرتی ہے کہ تیری رات میں کسی اور کو نہ دوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ کر کے یا رسول اللہ واقعی میں نے گمان نہیں ایسا کیا. میرے آقا نے فرمایا ایسے نہیں آیا, یہ آج کی رات جو ہے نا یہ شب برات کی جو رات ہے اللہ نے ایسا کرم کیا ہے میری امت پر, میری امت پر ایسا کرم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل آیا تھا. جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالی اس رات کو حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے عام جو رات ہوتی ہے وہ تیسرا پہر اہم ہوتا ہے. ہر رات کا تیسرا پہر اہم ہوتا ہے. وہ تیسرا پہر کیوں اہم ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے تیسرے پہر میں دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے. اپنی شان کے مطابق دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور صدا دیتا ہے, ندا دیتا ہے کہ ہے کہ گناہگار جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے. یہ ہے عام راتوں کی بات کہ رات کے تیسرے پہر میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ رات ہے شب برات کی جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے آسمان پر پہنچ جاتا ہے, اپنی شان کے مطابق یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کہ گناہگار. آج آپ نے دیکھا ہوگا محلوں میں, گلیوں میں, بازاروں میں ایک فقیر صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا دے دے, ہے کوئی اللہ کا بندہ مجھے پانی پلا دے, ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے روٹی کھلا دے. دیکھو فقیر وہ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے اس کو دے یا نہ دے. دیکھو کائنات کا رب خود نکالا جاتا ہے کہ ہے کہ گنہگار مجھ سے معافی مانگنے والا, ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگنے والا, ہے کوئی بے روزگار مجھ سے
یہ وہی رات ہے، حتیٰ کہ میرے آقا فرماتے ہیں صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، صدا وہاں پھر بھی لگی رہتی ہے۔ رات محترم کی برکت والی رات ہے۔ کوئی اگر کہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے ترمذی شریف کے بلکہ ابن ماجہ کی حدیث سن لے، میرے آقا اس تذکرہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ رات ہے جس رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جو اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس رات میں بنو کلاب قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، بنو کلاب قبیلہ بہت بڑا، لکھا ہے بہت ساری روایات میں 25 کلومیٹر 25 میل تک وہ کڑے پڑتا، بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک اس رات میں گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضرات محترم یہ برکت والی رات ہے، اور میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں نا، جس مسجد میں مجھے پتا چلا ہے کہ یہ اس مسجد کا ریکارڈ ہے، وہ کیا ریکارڈ ہے؟ ریکارڈ یہ ہے آج تک اس مسجد کے امام کو تنخواہ نہیں دی۔ یہ اڑوس پڑوس میں جو رہتے ہیں کیا کل قیامت کے دن اس کا حساب نہیں دیں گے؟ کڑوی باتیں کبھی کبھی سن لیا کریں۔ یہ وہ واحد مسجد ہے، میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ مسجد ایسی ہے جس کے امام کو تنخواہ نہیں دی جاتی۔ حضرات محترم یہ سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، مسجد کا کام بھی لگا ہوا ہے، یہ آسان سا طریقہ ہے، اگر کوئی تنخواہ نہیں نہ دے سکتا تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، ہم برگر کھانے کے لیے ہمارا موڈ ہو، رات کو ہم کم از کم 500 1000 تو ویسے ہی چلا جاتا ہے، اگر ہم 100 روپیہ ہر جمعے کے لیے فی بندہ اپنے جیب سے مسجد کو دیا کرے تو کتنی اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟